الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. برادران اسلام، پچھلے سٹیج پہ میں نے بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک جب زمین پر لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، مشکات پاک کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے زمین پر قدم رکھنے کی برکت سے روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک صاف بھی بنا دیا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لگنے سے زمین، روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے دو نعمتیں عطا فرمائی. ایک نعمت زمین کو کیا ملی، ایک تو مسجد روئے زمین کو بنا دیا گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے اصول یہ تھا کہ جو جگہ مسجد کے لیے مقرر کر دی جاتی، چاہے وہ 2 میل دور ہے 10 میل دور ہے، وہاں سے لوگ چلتے اور آ کر اسی جگہ سجدہ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ دوسری کوئی جگہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں تھی. بہرحال جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو رب نے زمین کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اب کوئی شخص چاہے حل چلا رہا ہے، جہاں مرضی کھڑا ہو کے سجدہ کر لے، رب اس کا سجدہ قبول فرما لے گا. چاہے کوئی دکان چلا رہا ہے، دکان چلاتے ہوئے اگر تھوڑا سا وہ بینچ سائڈ پہ کر کے سجدہ کر لے، رب اس کا سجدہ قبول فرما لے گا. اگر وہ فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہے، فیکٹری کے اندر کام کرتے ہوئے اس کام کو چھوڑ کر اسی فیکٹری والی جگہ پہ سجدہ کرے، رب اس کے سجدے کو قبول فرما لے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز زمین کو عطا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پاک کے لگنے سے کہ اگلی قدم مبارک لگے ہی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا. ایک تو اللہ نے زمین پر احسان اتنا فرمایا کہ روئے زمین مسجد بن گئی ہے، اور دوسرا فرمایا وطہورا، فرمایا رب نے پاک بھی بنا دیا ہے. جہاں مرضی کھڑے ہو کے تیمم کر لو، جس جگہ مرضی کھڑے ہو کے تیمم کرو گے، رب تمہارے جسم کو بھی پاک بنا دے گا، تمہاری روح کو بھی پاک. جس نبی کے آنے سے جسم اور روح، زمین کو یہ دو نعمتیں مل رہی ہے کہ جناب زمین کو سجدے کے قابل بھی بنا دیا گیا ہے، زمین کو جناب پاک بھی بنا دیا گیا ہے. جس نبی کی برکتیں زمین کو اتنی مل رہی ہے تو کلمہ پڑھنے والے امتی کو رب کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. اب ذرا آگے چلیں. اگر قدم مبارک میں اتنی برکت ہے تو میرے نبی کے دست مبارک میں کتنی برکت ہے. اصول ہے نا جی، ہاتھ کیونکہ پاؤں سے زیادہ افضل ہے. اگر قدم مبارک کے اندر اتنی برکت ہے تو پھر دست مبارک میں کتنی برکت ہوگی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کس ہاتھ کا ہمتاب و توا ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش سی ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا. اس کی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کس ہاتھ کا ہمتاب و توا ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. تو میں موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے کیسا، ورضا یدو فیضا یا بیدا للناظرین وقل ندرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنت عشرت عینا. میں یہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ تھا کہ اگر عصا پکڑ کے پتھر پر مارے تو رب 12 چشمے جاری کر دے. کلیم اللہ کا ہاتھ لگے ڈنڈے پہ اور ڈنڈا لگے پتھر پہ، ٹھیک ہے. تو اس ڈنڈے کے اندر اتنی برکتیں آ رہی ہے کہ ڈنڈا جناب والا پتھر پہ لگ رہا ہے. اس کو ذرا اور تفصیل سے سمجھے. ہاتھ ڈنڈے کی نسبت ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور نسبت والا ڈنڈا جب پتھر پہ لگا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے. 12 چشمے جاری ہو گئے ہیں. وَرَضَا يَدَوْ فَيْضَا يَا بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور یہی ہاتھ
موسیٰ علیہ السلام ایسے بلند کر کے سامنے دکھائے، اتنی چمک نکلے، اتنی روشنی نکلے، اتنا ہاتھ منور ہو جائے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چلی آ جائے، اور موسیٰ کلیم اللہ فرمائے تو بھائی تم جانتے ہو یہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو بھائی یہ رب کے کلیم کا ہاتھ ہے جس کے اندر رب نے اتنی چمک پیدا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس ہاتھ کا خمتاب و توا ٹوٹ گیا، کہاں پا ید بیدا یہ عصا چھوٹ گیا، تو بھائی اس شار والا ہاتھ ہو موسیٰ کلیم اللہ کا، بندے کو ایک چڑھ مار کے بندہ قتل کر دے، ٹھیک ہے؟ ایک تھپڑ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، ایک بندے کو مارا تھا، بندہ وہیں پہ مر گیا تھا۔ مجھے آپ بتائیں جس کے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ ایک تھپڑ مار کے بندہ ہی مار دیا موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے؟ اور بخاری پاک اور مشکات پاک کے اندر تو ویسے حدیث پاک یہ موجود ہے کہ ایک تھپڑ مار کے جبرائیل علیہ السلام کی اسرائیل کی آنکھیں نکال دی تھی۔ مجھے آپ بتائیں جب کلیم اللہ کی ہاتھ میں یہ پاور ہے تو حبیب اللہ کی ہاتھ میں رب نے کتنی پاور ہے؟ یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس ہاتھ کا خمتاب و توا ٹوٹ گیا، کہاں پر ید پیدا یا عصا چھوٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی کمال، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی کمال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں جب موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کا ہاتھ دیکھا نا، ٹھیک ہے، وہاں تو جناب آسا لگا کے پتھر سے چشمے جاری کر دیے ہیں کہ ہاں میرے کلی نبی کا ہاتھ کا کمال یہ ہے کہ حضور ایسے اشارہ کرے کہ آپ پتھر ٹکڑے ہو رہا ہے، وہاں حبیب اللہ کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے۔ جنبش سی ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پہ مار کے اور سمندر پہ مار کے سمندر کو چیرا ہے، آسا مار کے چیرا ہے، تو میں وہاں پہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، میرے نبی نے خالی ہاتھ اٹھایا ہے، پورے کے پورا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ آسا میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ کا آسا سمندر کے ساتھ لگ رہا ہے، حضور کا ہاتھ چاند کو لگ، سمجھ آ رہی گل کو نہیں آ رہی؟ ایک گپ نہیں ہے، خالص قرآن، سمجھ آئی نا؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر سال کے بعد ایک دن نکلتے ہیں، بندہ محنت کر کے تھوڑا سا نکلے نا۔ میں آج شالمار باغ جانا سی، اور یقین کرو ایڈا ویڈا جلوس ہے کہ میں باقاعدہ انہوں کو معذرت کی تھی، انہوں 100 باری میں نے فون کیتا انہوں کہ جناب آج تقریر تسی اتنے کرنی ہے، میرے پیر سٹ لگی ہے، کل لاہور سے پرسوں میں وہ واپس آنے ہوتا پیٹرول پمپ تے لوگے سٹ لگ گئی ہے، میں باقاعدہ انہوں نے تصویرہ دے کے معافی دوں گی، اگر نہ ایڈا محبت اللہ تے لاہور شہر اللہ جلوس کوئی بھی نہیں چھڑ ہوں گا، ٹھیک ہے؟ میں تو حقیقت اس واسطے دس رہا کہ مطلب ہے کہ اسی تو کی سنانا چاہنے تو اس کو بھی ذوق نہ ہونا چاہیے کہ اسی ہمیشہ قرآن اور حدیث کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا ہے، کس کو؟ پتھر کو بھی مارا ہے، سمندر کو بھی مارا ہے۔ اچھا میرے نبی دا ہاتھ چاند تک تو نہیں پہنچا نا بھئی، ہاتھ یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے ہاتھ نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارے، پتھر پہ مارے اور سمندر پہ مارے، سمندر کو چیر کے رکھ دے، ڈنڈا لگے تب جا کے چیرا ہے، میرے نبی کا ہاتھ نہیں پہنچا، میرے نبی کا اشارہ پہنچا ہے، ہاتھ نہیں اشارہ پہنچا ہے۔ اب بات توجہ کرے ذرا، میرے نبی کے اشارے میں رب نے یہ پاور رکھی ہے، میرے نبی کے ہاتھ میں رب نے کتنی پاور رکھی ہے؟ یہ تو اشارے کے اندر پاور ہے نا، یہ اشارے کے اندر یہ پاور ہے۔ اچھا میرے نبی کے اشارے میں یہ پاور ہے کہ جناب سورج مڑ کے آ رہا ہے، اشارہ ہے، اور اس کے بعد اشارہ ہی ہے کہ چاند ٹوٹے ہو کے آ رہا ہے۔ جس نبی کے اشارے کے اندر سورج اور چاند کا یہ حال ہو جائے، اس نبی کے اپنے ہاتھ میں کتنا کمال ہوگا، پھر بازو میں کتنا کمال ہوگا، پھر ایک تن کے اندر اتنا طاقت ہے تو رب نے 5 تن کے اندر کتنی طاقت اور پاور ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں جب میرے نبی کے قدم سے لے کر ہاتھ تک اگر یہ کمال ہے تو پورے وجود مبارک کے اندر رب نے کتنی طاقت اور کمال رکھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام کے وجود مبارک کا سایہ نہیں تھا، وجود مبارک کا سایہ نہیں تھا، چلو وجود مبارک تو ہو گیا نورانی،
یہ تو سمجھ آ گیا. آقا کا جسم مبارک تو ہو گیا نورانی. یہ تو سایہ نظر نہیں آتا, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں میرا نبی جو کپڑے پہنتا تھا اس کا سایہ نظر کیوں نہیں آتا؟ سمجھو کیوں قبلہ؟ کپڑے تو بھی کپڑے ہیں نا, اس کا سایہ تو نظر آنا چاہیے. میرے نبی کی جو تلوار ہے وہ تو لوہے کی تلوار تھی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو تلوار کے اوپر والا جو حصہ وہ تو چمڑے کا ہے, اس کا سایہ نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ ٹھیک ہے, حضور اگر چمڑے مبارک کی کوئی چیز پہلے اس کا سایہ نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ بات قدم سے نکلی ہے, آگے تک دیکھیں کہاں تک جا رہی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کا وجود مبارک اتنا نورانی ہے, اتنا نورانی کہ حضور کا وجود مبارک کا سایہ نظر نہیں آتا, میرا نبی جو کپڑا پہن لے وہ کپڑا اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ اس کا بھی سایہ نظر نہیں آتا. کیوں ہے؟ یہ حدیث پاک ہے نا, بلکہ قرآن مجید کیا آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پہ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک آ رہے نہیں, تھوڑا سا ذرا نظارہ تو کروا. ٹھیک ہے, کیا جواب کیا ملا؟ فرمایا کہ نہیں, لن ترانی, ابھی دیر ہے, نہیں دیکھ سکتے. اچھا, پھر آگے شرط بھی ساتھ رکھی, ہم اس طرح کرتے ہیں انظر الی الجبل, آپ پہاڑ کی طرف دیکھ لیں, اگر پہاڑ برداشت کر جائے تو وہ آپ نے بات سنی ہوئی. میں آپ کو اگلی بات کرنے لگا. جب وہ تجلی ڈالی گئی نا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بندے گئے تھے سارے کے سارے اس تجلی کو برداشت نہ کر گئے. 40 بندے گئے تھے, وہ برداشت نہ کر گئے, سارے مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام خالی بے ہوش ہوئے. موسیٰ علیہ السلام, گال سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے, باقی 7 والے بندے مر گئے. ایمانداری سے بتائیں, موسیٰ علیہ السلام کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے تجلی کی وجہ سے پہاڑ راکھ ہو چکا ہے. جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ, پہاڑ کے ٹوٹے اڑ گئے ہیں, باقی بندے فوت ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے ان کپڑوں پر بھی کوئی اثر نہیں. گال نمی ہے کہ نہیں؟ جو کپڑے پہنے نا موسیٰ علیہ السلام نے, ان کپڑوں کو بھی کچھ نہیں ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں میرے مصطفیٰ, آپ کا وجود تو آپ کا وجود ہے, کلیم اللہ کے وجود کے ساتھ جو کپڑا بھی لگ جائے, دنیا کی آگ آخرت کی آگ کو چھوڑے, رب کی تجلی بھی آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کلیم اللہ کپڑا پہن لے, تجلی بھی گرے اور تجلی سے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو فرق نہ پڑے, خود سوچے میرا نبی جو کپڑا پہن لے, حضور نے جو کپڑا پہنا ہو وہ کپڑا کہاں تک جائے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کا وجود سارا کا سارا نورانی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا نبی جو کپڑا پہن لے اس کی برکت اتنی ہو جاتی ہے, وجود پاک کے ساتھ لگتے ہی وہ کپڑا بھی نورانی ہو جاتا ہے. تلوار پاک اگر میرا نبی اٹھا لے وہ تلوار پاک نورانی ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ساری بات چھوڑو یار, میرے نبی کی بار اقدس کے اندر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, باتیں کرتے کرتے دیر ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ دیر ہو گئی. عرض کی یا رسول اللہ رات اندھیری ہے, جانا ہے اور روشنی کا انتظام بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا چھڑی اٹھا کے لاؤ, ذرا چھڑی اٹھا کے لاؤ. جب چھڑی اٹھا کے لایا آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا, چھڑی ساری نورانی ہو گئی ہے. یار حیت کیسے بدل سکتی ہے؟ ایک بات یاد رکھے, جو لکڑی ہے وہ رہے گی ہمیشہ لکڑی, کبھی سونا نہیں بنے گی. لوہا کبھی بھی لوہا جو ہے وہ سونا نہیں بن سکتا ہے. پتل ہمیشہ پتل ہی رہے گا, سونا نہیں بن سکتا. سونا ہمیشہ سونا رہے گا, کبھی لوہا نہیں بنے گا. حیات کبھی نہیں بدلے گی. رب نے جس چیز کو جیسا بنایا ہے ویسے رہے گا. انسان کبھی جانور کبھی انسان نہیں بن سکتا, لیکن میرے نبی کو رب نے یہ پاور عطا فرمائی ہے, حضور جس کی حیات کو بدلنا چاہے حیات تک بدل سکتا ہے. جنس تبدیل ہونے چاہیے تو میرا نبی چاہے تو اس کی جنس تک تبدیل فرما دے. وہ لکڑی میرے نبی کے پاس لے کے آنے والا بندہ کہے یا رسول اللہ جنگ لڑ رہے ہیں, ہے پاس لکڑی, میرا نبی ہاتھ لگائے, لکڑی ہونے کے باوجود صرف تلوار بنا دے. لکڑی سے کبھی لوہا نہیں بنا, لیکن میرا نبی ہاتھ لگا دے تو لکڑی کو لوہا بنا دیتا ہے. وقت کا فریل پھونکا مار کے روڑے کو سونا بنا دے. میرا نبی
وقت کا فرید پھوکا مارے خالی، روڑے کی حیات بدل دے، اس کی کیفیت بدل دے، اس کی حالت کو بدل دے. روڑے پر پھوکا مار کے فرید سونا بنا رہا ہے، میرا نبی ہاتھ لگائے پھر اے عقیدے دی گلاں ہے، سمجھا کرو انہاں گلاں نوں. ساری زندگی ادو آ کے مل مایا تے اتھو آ کے مل مایا چل پئی. ساری زندگی قوم نے اتو آ کے مل مایا ہی سنیا سے. کدی قرآن اور حدیث والے پاس توجہ کیتی ہوندی نا تو خدا دی قسم ساڑھے لوگ کدی بےایمان نہ ہوندے. سمجھ آ رہی گل کوئی نہیں آ رہی؟ اس واسطے اے تو میں خالص کھرا سونا سنا رہا کروں گا. لوگ آدھے نبی کل کچھ نہیں سمجھا، ساری گل چھڈ. جس چیز نو رب نے پڑھایا کسی دا اختیار کوئی نہیں کو بدل سکے. ایویں گل نہیں، جس چیز نو رب نے جیویں پیدا کر دیتا وہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ تبدیل کر سکے. واحد میرا مصطفیٰ ہے جنہوں رب نے اختیار دیتا ہے. رب بڑھاوے کوئی ہور شے، مصطفیٰ چاہے تو کوئی ہور شے بڑھا چھوڑے. رب نے پیدا لکڑی کی تھی، مصطفیٰ نے تلوار بڑھا چھوڑی. رب نے پیدا لکڑی کی تھی، آقا علیہ السلام نے نورانی چمک بڑھا چھوڑی. کمال علی گل نہیں. اس واسطے گل یاد رکھو. اے تو میں اس واسطے سارے مسئلے دا تمہیں سمجھان دی کوشش کر رہا کہ آقا علیہ السلام دے قدم پاک تو رکھ کے یار آقا علیہ السلام جڑی جُتی پاک پاندے سن، نالین پاک جڑی پاندے سن، ایمانداری نہ دسو اگر وہ جُتی پاک آقا علیہ السلام دے قدماں نال لگ جائے وہ دی برکت کتنی. موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور تے، اللہ نے فرمایا محبوب فخلا نالیک انکا بالواد المقدس طوا. فرمایا کلیم اللہ اے جڑا فخلا نالیک تسی آگے کوہ طور دے کرنا ہے رب نال کلام. کی کرو؟ فرمایا پہلا حکم ہے فخلا نالیک محبوب کلیم اتھے جوتا اتار کے آؤ. کیوں؟ انکا بالواد المقدس طوا. اور پتہ ہونا چاہیے تسی وادی طوا وچ آ گئے ہو، ایتھے رب نال ہم کلام ہو رہا ہے. نالین پاک پا کے نہیں آنا. اگرچہ سارے بزرگان نے دین نے مسئلہ لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نالین پاک اور شہیدائی تے گئے، اگرچہ مسئلہ بزرگان نے لکھا ہے لیکن کیونکہ فضائل اور شمائل ہر گل قابل قبول ہوندی ہے. اے اصول ہے علماء محدثین دا. تے ہن دسو موسیٰ کلیم اللہ کول نالین پاک اوتھے اتروائی جا رہی ہے تے حبیب اللہ دی واری ہے. فرمایا سونیا جُتی سمیت. یہ مطلب یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں جی نبی ورگے ہیں، نبی دی جُتی پاک نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نبی ورگے نو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھو. آقا علیہ السلام دی ہر ادا بے مثال، میرے نبی دی ہر ادا بے مثال، اور حضور کی ہر ادا جو بھی آپ دیکھتے جائیں گے میرا نبی جیسی جیسی ادائیں بناتا جائے رب ویسی ویسی شریعت بناتا جاتا ہے. ایماندار نہ دسو سونا کدی عبادت نہیں ہوندا. سونا کدی عبادت میں ٹائم دیکھ رہے جناب 16 منٹ ہو گئے 17 ہو گئے. میرا نبی دی ادا کیویں ہر میرا وجود نبی دا پورا وجود جڑا پورے نبی دا پورا وجود سارا نبی دا وجود آپ دی دستار مبارک تو لے کے نالین پاک تک سارا دا سارا شریعت. سبحان اللہ. تسی آیا کہ نبی گل آ گئی. نالین پاک تو رکھ کے حضور دی دستار مبارک تک میرے نبی دی ہر ادا شریعت. کیویں؟ میں آقا علیہ السلام نالین پاک پان تو حضور پہلا پیر پان اپنا سجے پاسے دوسرا پان کھبے پاسے. شریعت بنی کہ نہیں؟ سنت بنی کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام دستار پان تے ٹوپی سمیت پان. شریعت بنی کہ نہیں؟ میرا نبی سو جائے وہ بھی شریعت، نبی جاگے وہ بھی شریعت. اور نبی نے سوڑ دے بعد آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، نیند آ چکی ہے. اما فرما دے رہے کہ میں آقا علیہ السلام دے نیند نو محسوس کیتا. حضور جاگے اذان ہو چکی ہے، بغیر وضو حضور گئے جا کے نماز پڑھی واپس تشریف لے آئے. اما فرما دے حضور وضو نہیں کیتا، آپ تو ستے ہوئے سی. سوتے دے بعد حالانکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سو جائے سونے دے بعد جلے آنکھ کھلے کی کرے. کیوں؟ کیونکہ وضو ٹوٹ چکا ہونا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. فرمایا عائشہ بے شک تو میرے ستا ہوا ویکھی میں ہر حال دے وچ لی ما اللہ وقت لا یسونی ملک مقرب ولا نبی مرسل. فرمایا میں ہر وقت اپنے رب دی بارگاہ وچ 24 گھنٹے حاضر ہونا. وہ ایک لمحہ ایسا کوئی نہیں جو مصطفیٰ دے خدا دی ملاقات نہ ہو.
ایک لمحہ ایسا کوئی جنہیں رب دے خدا دے مصطفیٰ دی ملاقات نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا کوئی نہیں فرمایا تواڈے کول ستا ہی کیوں نہ ہوگا۔ اور ایک گل دسو، نیند میرے نبی دا وضو نہیں توڑ سکی۔ اچھا آخری گل، قیامت دے دن حضور تشریف لے آن گے، آن دے بعد حضور کی کرن گے؟ فرمایا فآخر ساجدا فیلہمنی اللہ من الثناء والحمد۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جلے قیامت دے دن میں آواں گا نا، آندے ہی رب دی بارگاہ سجدہ کراں گا۔ لیکن تسی سنیا کسی ایک حدیث میں لکھا ہوا کہ حضور آ کے پہلے وضو کریں گے پھر سجدہ کریں گے؟ کیوں بھائی گل سمجھے کوئی نہ کہ حضور تشریف لے آن گے قیامت والے دن، آندے کی کریں گے؟ اچھا بولو، سجدہ۔ حضور وضو کیوں نہیں کریں گے؟ حالانکہ حق بنتا ہے کہ رب نو سجدہ کرنے واسطے وضو ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، کم سے کم اور کچھ نہیں تے پاکی ہوے بھی سیدھا پھر وضو کر لینا چاہیے ہے۔ علماء فرماتے ہیں وضو ہوے بھی صحیح پھر دوبارہ وضو کر لو، قربت حاصل ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ وضو تے تو وضو کر کے جلے سجدہ کرو گے رب تو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ناول نور نظام میں چھوٹے جا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام قیامت دن آن گے، حضور سجدہ کرن گے، وضو کسی جگہ کوئی لکھا ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ وضو کیتا جاندہ ہے حدث تے، چلو اوکھا لفظ ہو گیا، وضو اس ٹائم کیتا جانا پہلے وضو ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ گیا بندہ پلید ہو گیا، اور قرآن چکن دے قابل کوئی نہیں، مسجد نماز پڑھنے دے قابل کوئی نہیں، ایویں گل ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے دو تین چیزاں نال، پیشاب نال یا ہوا نال یا خون نال۔ خون باہر نکل آیا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہوگی وضو ٹوٹ گیا، پخانہ نکلا پیشاب آیا وضو ٹوٹ گیا۔ ایمانداری نال سوچ رہے دل تو فکرہ گل کرنے لگا نا، غور کرنا ہے ہوتے جس معبود پیشاب مبارک بھی پاک ہوئے، ٹوٹتا تھا اس ٹائم جلے پلید ہوئے، خون پاک ہوئے، پیشاب مبارک پاک ہوئے۔ جس معبود دا خون جس بندے نو مل جائے وہ پاک تا پاک رہا، جہنم دی آگ اس بندے نو نہیں لاگ سکتی۔ جس نبی دا پیشاب مبارک جس عورت نے پی لیا وہ تو جہنم دی آگ حرام ہو گئی ہے۔ میرے نبی دا پیشاب پاک ہے، میرے نبی دا خون بھی پاک ہے، یہ مطلب ہے میرے نبی دی وجود سارا دا سارا پاک ہے۔ جلے ہے پاک تے وضو دی ضرورت۔ اچھا جلے وضو دی ضرورت ہے پھر دنیا کیوں کیتا؟ سوال اٹھا ہے نا، اے خالص گلہ ہے کہ نہیں؟ اور چمک چلو گلہ کوئی نہیں کرو سبحان اللہ آخری کوئی نہیں آنی کرو، چمک چلو گلہ ہونا پھر ساری قوم بڑا سبحان اللہ دیا بڑا مسئلہ ہے ایویں کہ نہیں؟ بھئی کی آکھیا سی ہے پتہ کوئی نہیں پر مزہ بڑا ہے۔ جلے پیشاب مبارک پاک، وضو مبارک پاک ہے، حضور دا خون پاک ہے، پھر دنیا سے وضو کیوں کیتا حضور؟ یہ وضو صرف اور صرف تعلیم امت واسطے کیتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے وضو کرن دا طریقہ ہے، تسی پلید ہو سکتے میں نہیں ہو سکتا، تو سکھا رہا وضو ایج کیتا جائے۔ تو ضرورت ہے نا وضو دی، میں نے ضرورت کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب قیامت دن آن گے آخری فکرہ اچھا کو سبحان اللہ، اور موت میرے نبی دا وضو نہیں توڑ سکتی، نیند میرے نبی دا وضو کی میں توڑ سکتی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وضو ٹوٹن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرے نبی دی ہر ادا جلے پاک ہو گئی، پھر اندے وچ کوئی وجہ ہی کوئی نہیں رہ جائے کہ حضور وضو فرمان دی وجہ صرف اور صرف یہ کہ تعلیم امت میں مل جائے۔ تو کہنے دا مقصد ہے آقا علیہ السلام دا وجود پاک سراپا نہیں اور سراپا پاک۔ آخر دعوانا علیکم جانے رحمت تینا شمائے بزن